محترم اور کرامتوں کا عالم تو یہ تھا، بغداد والے کہتے ہیں کہ جب ہم کرامتیں دیکھنا چاہتے ہیں، جب ہمارے دل میں آتا کہ چلو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی کرامت دیکھیں، اسی وقت آپ کرامتوں کا ظہور کر دیتے ہیں۔ اسی وقت آپ کی عمر 4 سال جب ہوئی، جب 4.5 سال کی آپ کی ایک عمر ہوئی تو ایک بزرگ اللہ والے حضور عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ میں کھیل رہے ہیں، اور ایسا کھیل نہیں جو آج ہم کھیلتے ہیں، ایسا کھیل نہیں، بلکہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھیل یہ تھا، کتابوں کے اندر جو کھیل آیا ہے۔ حضرات محترم، حضور غوث اعظم بچوں سے کہتے تھے کہ میں کہوں گا لا الہ الا اللہ، اور بچے کہیں گے محمد رسول اللہ۔ اس طریقے سے حضرات محترم حضور غوث اعظم بچپن کی حالت میں کھیلتے تھے، تو ایک مرتبہ بچوں کے ساتھ میں حضور غوث اعظم 4.5 سال کی عمر میں کھیل رہے ہیں۔ ایک بزرگ آئے، اور بزرگ آنے کے بعد میں آپ نے نظر دوڑائی کہ حضور عبد القادر جیلانی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے ہیں، تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ چلو اشرف کا بچہ ہے، اہل بیت کا بچہ ہے، سیدوں کا بچہ ہے، چلو اس کو سلام کر لیا جائے۔ تو جیسے ہی نام لے کر عبد القادر السلام علیکم ورحمت اللہ ان بزرگوں نے کہا، تو حضور غوث اعظم نے ایک بار سلام نہیں دیا، 2 مرتبہ سلام لیا، وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ اب یہ بزرگ حیران ہو گئے، میں نے تو سلام ایک دفعہ کیا، اس نے دوبارہ کیوں کیا، اس نے 2 بار سلام کا جواب کیوں دیا؟ حضرات محترم قدم گرتے ہیں اور کرتے ہیں بچے بڑے شان والے ہوں، بڑی عظمت والے ہوں، لیکن یہ بات بتا دو میں نے سلام صرف 1 مرتبہ کیا ہے، تم نے سلام کا جواب 2 مرتبہ کیوں دیا ہے؟ حضرات محترم ابھی 4.5 سال کے ہیں، حضرات محترم کرامتوں کا ظہور دیکھیں، شان دیکھیں۔ آپ فرماتے ہیں بزرگ سنو، جب میں اپنی ماں کے شکم میں تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، تو ایک مرتبہ میری ماں دروازے پر تھی اور آپ کا گزر ہوا، 4.5 سال پہلے آپ کا اس راستے سے گزر ہوا تھا، آپ کے دل میں خیال آیا تھا کہ چلو سعادات کی ایک بیٹی ہے، اس کو سلام کر لیا جائے۔ تم نے میری امی کو سلام کیا تھا، لیکن میری امی نے سلام کا جواب نہیں دیا، تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ سعادات کی سیدوں کی بیٹیاں ہیں لیکن سلام کا جواب نہیں دیتی، میری ماں نے اس لیے سلام کا جواب نہیں دیا تھا کہ آپ غیر محرم ہیں، اور غیر محرم سے بھی مردی عورت کی آواز کا پردہ ہوا کرتا ہے۔ حضرات محترم میں نے 2 سلام کا جواب آج اس لیے دیا تھا کہ اس وقت میں اپنی ماں کے شکم میں تھا، جو میری ماں نے تمہارے سلام کا جواب نہیں دیا تھا، ایک سلام کا جواب وہ دیا ہے، اور آج میں نے جو تم نے مجھے سلام کیا ہے، آج ایک جواب میں نے وہ دیا ہے، اس وجہ سے میں نے 2 سلام کا جواب دیے۔ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ ابھی 4.5 سال کے ہیں، اور جب مکتب میں جاتے آئے ہیں، قربان جائیے اداؤں پر۔ آج اگر کسی بادشاہ کا لڑکا اگر کالج یا اسکول جاتا ہے یا مدرسے جاتا ہے، اگر کسی بڑے آدمی کا تو اس کے آگے آگے گاڑیاں جاتی ہیں، اگر وزیر کا لڑکا اگر جاتا ہے تو وزیر کے کارندے اس کے آگے آگے چلتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیوانوں، قربان جاؤ غوث اعظم کے ماننے والوں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر سے مکتب کی طرف جاتے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، حضرات محترم تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے کوئی بڑی گاڑیاں نہیں، بلکہ فرشتے اعلان کرتے ہوئے جاتے ہیں کہ راستے سے ہٹ جاؤ، اللہ کا ولی جا رہا ہے، اللہ کا محبوب جا رہا ہے، اللہ کا مقرب بندہ جا رہا ہے۔ یہ حضور غوث اعظم کی شان ہے۔ کسی نے حضور غوث اعظم سے پوچھا، حضور غوث اعظم یہ بتائیے کہ آپ کو پتہ کیسے چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟
اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت پتا چل گیا جب میں گھر سے نکلتا تھا تو میری کانوں میں آواز آتی تھی، فرشتے میرے آگے آگے چلتے تھے اور فرشتے یہ اعلان کرتے تھے کہ اللہ کا ولی جا رہا ہے، اللہ کا محبوب جا رہا ہے، اللہ کا مقرب جا رہا ہے، اللہ کا عظیم بندہ جا رہا ہے، سامنے سے ہٹ جاؤ۔ تو میں سمجھ گیا تھا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، اللہ کا ولی ہوں، اللہ کا محبوب ہوں۔ حضرات محترم، اور ایک بات اور بتاؤں، وقت کی قلت دامن گیر ہے۔ جب آپ 4 یا غالباً 5 سال کے ہوئے، جب آپ راستے سے جاتے تھے، راستے سے کسی راستے سے، تو آواز آتی تھی عبد القادر محبوب بنو گے یا عاشق بنو گے؟ یہ آواز آتی تھی۔ ایک مرتبہ جیسے ہی آواز سنی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ابھی 4 یا 5 سال کے ہیں، آواز آئی عبد القادر عاشق بنو گے یا محبوب بنو گے؟ آپ گھبرائے، اور گھبرانے کے بعد جلد دوڑے اور امی کے پاس آتے ہیں، اور امی کے پاس آنے کے بعد کہتے ہیں امی جب میں راستے سے گزرتا ہوں تو یہ آواز آتی ہے اے عبد القادر محبوب بنو گے یا عاشق بنو گے؟ حضرات محترم، ماں نے کہا کہ بیٹا اس کا جواب نہیں دینا، فلا کونے پر، بستی کے راستے کے کونے پر ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں، جاؤ ان سے یہ سوال کرتا، وہ تمہیں بتا دیں گے اس کا کیا جواب دینا ہے۔ 4 سال کے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد ان بزرگ کے پاس آتے ہیں، اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں اے اللہ کے ولی، اے اللہ کے مقرب بندے، میری ماں نے کہا ہے کہ اللہ کے ولی، اس لیے تمہیں کو میں اللہ کا ولی مانتا ہوں۔ حضرات محترم، کہ میں جب راستے سے جاتا ہوں تو ندا آتی ہے، آواز آتی ہے کہ عبد القادر محبوب بنو گے یا عاشق بنو گے؟ تو وہ بزرگ کہتے بیٹا عبد القادر سنو، اس کا جواب میں کل بن جاؤں گا، اس کا جواب کل بن جاؤں، یہ نہیں کہا کل بتاؤں گا، ان بزرگوں نے کہا اس کا جواب میں کل بن جاؤں گا۔ حضرات محترم، 4 سال کے تھے، سوال پر زیادہ توجہ نہیں کی، ان بزرگوں نے کہا سوال کا کل جواب میں بن جاؤں گا، یہ نہیں کہا کہ کل سوال مل جائے گا یا بتا دوں گا۔ یہ آنے کے بعد کل کا انتظار کرنے لگے۔ حضرات محترم، کیونکہ بچہ ہوتا ہے، حضور عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی صبح ہوئی جلد اٹھے، اور اٹھنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیوانوں آپ ان بزرگ کے پاس دیکھ، تو وہ کونا جو تھا، وہ راستہ جو تھا وہ خالی تھا۔ لوگوں سے پوچھا کل یہاں پر ایک بزرگ بیٹھے تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا، ان کا کوئی مذہب نہیں ملا، ان کا کوئی پہچان نہیں ملی کہ وہ کون تھے، مسلمان تھے یا کون سے مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ تو لوگوں کے مشورے سے انہیں جنگل میں پھینک دیا گیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ گھبرائے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میں ان کی لاش سے ملنا چاہتا ہوں، میں اس کی باڈی سے ملنا چاہتا ہوں، ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ چند آدمی اٹھے، اور اٹھنے کے بعد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر جنگل میں لے گئے، جہاں پر ان کی لاش پڑی تھی۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی لاش پر کوے، چیل، کتے ان کی لاش کو کھا رہے ہیں، ان کی لاش کو کھا رہے ہیں، نوچ رہے ہیں کتے ان کی نوچ کو۔ حضرات محترم، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا دیکھا، آپ رونے لگے، اپنی آنکھوں سے آنسو بہانے لگے، اور روتے ہوئے کہا اے بزرگ اللہ والے، میری ماں نے کہا تھا اللہ والے ہیں، ایسا حال تو اللہ والوں کا نہیں ہوتا، تمہاری جسم پر کتے دوڑ رہے ہیں، تمہارے جسم کو چیل کوے کھا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے جواب نہیں دیا، آپ جھوٹے ہیں۔ بزرگ سے اندر سے آواز آئی بیٹا عبد القادر سنو، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ سوال کا جواب دوں گا، بلکہ یہ کہا تھا کہ کل آنا، جواب بن جاؤں گا، جواب بن گیا ہوں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے بزرگ جواب کیسے بنے؟ کہا یہ جواب یہ ہے کہ اگر عاشق بنو گے تو چیل کوے تمہارا جسم کھائیں گے، اگر عاشق بنو گے تو تمہارے جسم کو کتے دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے،
اس لیے کہ عشق کرنا بہت کٹھن چیز ہے، عشق کرنا بہت بڑی چیز ہے۔ اگر یہ جگر کو چبانا تمہیں برداشت ہو جائے، اگر کتے کو اپنا جسم کھلانا برداشت ہو جائے تو تم پھر عاشق بننا، عشق کرنا۔ اور اگر یہ تکلیف تم برداشت نہ کر سکے گے تو محبوب بن جانا۔ محبوب میں راحت ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو محبوب ہوتا ہے اس کو راحتیں ملتی ہیں، اس کو آرام ملتا ہے، اس لیے کہ عاشق جو ہوتا ہے وہ محبوب کی ہر تمنا پوری کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن جو عاشق ہوتا ہے، عاشق ہونے کے بعد، اس لیے مثال کے طور پر بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عاشق بھی ہیں، محبوب ہیں، تو عاشقوں کو کبھی نہ کبھی اپنے جگر کو چبانا پڑتا ہے، تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ آپ دیکھیں خندق کا میدان دیکھیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، میدان احد دیکھیں، عاشق بنے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دندان شہید کرائی، حضرات محترم دانتوں سے خون نکلا، اتنا خون نکلا کہ آپ کی نالان شریف خون سے بھر جاتی ہیں۔ حضرات محترم اتنی تکلیف دی گئی، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اگر عاشق بننا تو یہ تکلیف بھی سہنی پڑے گی، اور اگر اتنی طاقت نہ ہو تو محبوب بن جانا، کیونکہ محبوب میں آرام ہوتا ہے، محبوب کی ہر بات ماننی پڑتی ہے، محبوب کے نازک حضرات محترم انداز کو نبھانا پڑتا ہے، محبوب کی ہر بات کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی جگہ پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ میں عاشق بنوں گا، میں عاشق بنوں گا۔ اور پھر عاشق ایسے بنے، آپ زندگی کا مطالعہ کریں ان کی، غالباً 35 سال تک جنگل میں گھومتے رہے، 40 سال تک حضرات محترم پیڑوں کے پتے کھاتے رہے، دن میں روزہ رکھتے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ جب مجھے بھوک لگتی، شدت لگتی، تو میں پیڑوں کی چھال کو چھٹا کر کے چبا کر کے کھاتا، کبھی کہیں پانی مل جاتا تو پانی پر میسر کرتا، کبھی پیڑوں کے پتے توڑنے کے بعد اپنے شکم کو بھر لیتا، کبھی میں اپنی لکڑیوں کو اپنے پیڑوں پر باندھ لیتا تاکہ میری بھوک کی شدت ختم ہو جائے۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی تو میں بھوک کی شدت سے ایسے تڑپتا، جس طریقے سے مچھلی کو پانی سے نکالنے کے بعد جب مچھلی بے چین ہوتی ہے، بے قرار ہوتی ہے، جب وہ پانی سے نکل کرنے کے بعد جب وہ تڑپتی ہے، اس طریقے سے میں شدت بھوک سے تڑپتا تھا۔ اور کبھی کبھی تو میں بے ہوش ہو جاتا، لوگ مجھے جنگل میں بے ہوش پاتے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مردہ پڑا ہے، مجھے نلانے کے لیے حضرات محترم کفن تیار کر لیا کرتے۔ جب وہ گرم پانی میرے جسم پر ڈالتے تب میری آنکھیں کھلتی اور میں حق کا نعرہ لگانے کے بعد جنگل میں بھاگ جاتا۔ یہ عاشق ہے۔ جب عاشق اتنی تکلیف اٹھا دیتا ہے تو پھر محبوب کہتا ہے اے عاشق تو نے بڑی تکلیف اٹھائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ عاشق بھی بن گئے،